آپ کو یاد ہے مجید نظامی صاحب ہمیشہ اس مسئلے پہ وہ تو اس حد تک جذباتی تھے کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے میزائل پہ باندھ کے انڈیا کے ان ڈیموں پر پھینک دو تاکہ یہ ڈیم ٹوٹ جائیں اور ہم پانی سے جو ہمارا روکا گیا وہ ہمیں ملے. جی وہ آپ نے بہت اچھا ریفرنس دیا مجید نظامی صاحب کا، لیکن یہ کہ ایک جو چیز رہ گئی اس میں سے وہ یہ کہ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر آئندہ بر صغیر میں کوئی جنگ ہوگی تو وہ جنگ جو ہے پانی کے معاملے پر ہوگی. اور یہ اتنی بڑی وارننگ تھی اس وقت کے حکمرانوں کو کہ جس کا اگر نوٹس بر وقت لے لیا جاتا تو شاید یوں ہم بھارت کے ہاتھوں محتاج نہ ہوتے، اور یوں ہمارے اپنے دریا جو ہمارے پورے پاکستان میں کے مختلف حصوں میں بہتے ہیں ان کے اوپر کنٹرول بھارت کا اس طرح کا نہ ہوتا اگر ہم نے بر وقت اقدامات کیے ہوتے. آج تو بحران بھی اتنا شدید ہے کہ میں جتنی بھی تعریف کروں چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی اتنی ہی کم ہے کہ انہوں نے اس کا ادراک کرتے ہوئے ایک کیمپین شروع کی ہے. فنڈنگ تو ہو رہی ہے، فنڈنگ تو اپنی جگہ جاری ہے اور اس میں کافی حوصلہ افزا نتائج بھی ہیں. 6 ارب کے قریب اکٹھا ہو گیا اس میں، اطلاعات کہتی ہیں. لیکن یہ انیشیٹو ایسا ہے جس کو ایک نیشنل سرپرستی کی ضرورت ہے، یعنی پوری قوم اگر اس کی اونرشپ لے لے تو اس میں 2 باتیں ہوں گی فوری طور پر. ایک تو یہ کہ اس کی پیس بہت تیز ہو جائے گی، اور اس کی جو فنڈنگ ریز کرنے کی جو بات ہو رہی ہے جس پر عمل درآمد شروع ہے وہ بھی سویل کرے گا لائک اینی تھنگ، پرووائڈڈ پوری قوم جو ہے وہ اس کی اونرشپ لے کے اس کا پیرا دے. بخاری صاحب یہ فنڈنگ کی نوبت کیوں آئی یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فار لاسٹ 10 ایئرز کمپلیٹلی، اور اس سے پہلے بھی بڑا لوک وارم رسپانس رہا ہے ہماری رولنگ ایلیٹ کا. پہلے تو یہ ہوتا تھا پیپلز پارٹی کے دور میں، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے بینظیر صاحبہ نے خاص طور پہ اس کی ایلوکیشن رکھی تھی بجٹ کے اندر، ایک ہیڈ تھا باقاعدہ کالا باغ ڈیم کے نام سے، اور وہ کافی عرصے تک جاری بھی رہا. وہ کیوں بند کر دیا گیا، کیوں راجہ پرویز اشرف صاحب کو یہ کہنا پڑا ایک پریس کانفرنس میں کہ کالا باغ ڈیم وائبل پروجیکٹ نہیں ہے، اس کو ہم شیلف کر رہے ہیں. کیسے ایک پاکستان